الحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام العظیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین کرام، نور حکمت کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ محمد احسان عرفانی حاضر خدمت ہے۔ آج کے اس پروگرام کے اندر عوام کے اندر جو چیزیں رائج ہو چکی ہیں اور جو گمراہی کا سبب بن رہی ہیں ان کی اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے، اور بالخصوص فتنہ الحاد کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک سفر ہیں قبلہ پیرزادہ سید محمد وسیم الحسن شاہ صاحب قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ تمام احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام کو آگے شیئر کرنے کے حوالے سے تعاون فرمائیں، تاکہ یہ جو پیغام حق ہے ان لوگوں تک ضرور پہنچے جو اس چیز سے ناآشنا ہے۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، آج کے پروگرام کا جو پہلا سوال اس حوالے سے اس سے پہلے ایک سیشن کے اندر الحاد، اس کی تعریف ہو گئی کہ الحاد کیا ہے، ملحدین کسے کہتے ہیں، سوال سے مختصر تعریف ہو گئی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں بتائیے کہ الحاد کی یعنی ملحدین کی کیا علامات ہیں، اس حوالے سے آگاہی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ ملحدین جو ہیں، جس طرح اللہ کریم جل وعلا کی ذات و صفات کے منکر ہیں، اسی طرح ان کی علامات میں یہ ہے کہ وہ جو کائنات کا مقصد ہے نا، اس پر عجیب قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں۔ جی اچھا، اب مذہبی طور پر اگر ان کو کوئی دلائل دیے جائیں تو وہ مذہبی طور پر دلائل کو قبول نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں غیر معقول چیزیں ہیں۔ غیر معقول سے مراد ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو مذہبی آپ کے دلائل ہیں، یہ چیزیں ہماری عقل میں نہیں آتے۔ مطلب وہ عقل کا جو درجہ ہے بنسبت دین کے یا قرآن کے، وہ عقل کے درجے کو زائد اہمیت دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر قرآن و حدیث یا دین کی کوئی تعلیم پہنچائے تو وہاں ہم عقل کو قربان کر دیتے ہیں، چاہے وہ عقل میں آئے یا نہ آئے۔ جو قرآن میں فیصلہ آ گیا، جو رب نے فرما دیا، ہم نے سر خم تسلیم اس کو یعنی کر دیا۔ اہل اسلام عقل کو پیچھے رکھتے ہیں، احکامات الہیہ احکامات دین کو مقدم رکھتے ہیں، اور ملحدین عقل کو مقدم رکھتے ہیں اور ان چیزوں کو وہ کہتے ہیں یہ چیزیں ہماری عقل میں نہیں آتی۔ اسی طرح جو مذہبی عقائد ہیں، مذہبی عقائد سے صرف یہ مراد نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی ذات و صفات کے منکر ہیں۔ ٹھیک ہے، مذہبی عقائد سے مراد یہ ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام، ان کا بھی انکار، کتب ان کا بھی انکار، جنت، دوزخ، قیامت، عالم برزخ، یہ جو آخرت کے احوال ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے، جن کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہے، ان کا بھی وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اچھا، اخلاقیات کو وہ کہتے ہیں یہ دین سے جدا ہے، اخلاقیات الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اخلاقیات ہیں وہ دین کا حصہ ہیں، دین ہی ہمیں اخلاقیات سمجھاتا ہے، اور دنیاوی جو خواہشات ہیں ان کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ اخلاقیات کے حوالے سے وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ سے عرض کی گئی بالکل کہ سرکار کا اخلاق کیا ہے، جی آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کانا خلق قرآن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک۔ اچھا، اس کے علاوہ آخرت کا جہاں پر وہ انکار کرتے ہیں، آخرت کے انکار کے ساتھ ساتھ وہ آزادی کو حد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یعنی کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ آزادی ہمیں عبادت کے حوالے سے ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک اپنا ملک ہے، ہم آزاد رہ کر عبادت کر سکتے ہیں۔ وہ آزادی کو دوسرے معنی میں لیتے ہیں۔ آزادی سے مراد وہ لیتے ہیں کہ ہم جس طرح مرضی اپنی زندگی گزاریں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، بے لباس ہوں، جو مرضی کھائیں، جو مرضی پئیں، حلال حرام کی تمیز نہیں ان کے اندر، جو مرضی کریں، جو معاملات زندگی اختیار کریں، چونکہ ان کو علم ہے آخرت ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے پوچھنا نہیں ہے، تو اس حوالے سے وہ آزادی کا ایمان ہی نہیں اللہ تعالیٰ پر، تو اس چیز کی طرف ان کا دھیان بالکل۔ اچھا، جو دینی شاعر ہیں، دینی شاعر سے مراد جو اسلام کا ایک تشخص ہے، جو چیزیں علامات ہیں، جس طرح نماز ہے، روزہ، حج ہے، ان سے ان کی دوری ہے، اور صرف دوری نہیں ہے بلکہ جو اہل ایمان اور مسلمان ان امور عبادات کو ادا کرتے ہیں ان کا یہ مذاق بناتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب مسجدوں کے اندر ہم سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قرآن ہم پڑھتے ہیں، حج ہم ادا کرتے ہیں، اب وہ نہ تو صرف ان کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ ان عبادات کو دیکھ کر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا مذاق بھی بناتے ہیں۔ تو یہ علامات ہیں ان کی۔ اچھا، اس کے علاوہ مذہب کی بجائے وہ جو سائنس کے دلائل ہیں نا اور تجربات، ان کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سائنس ہی ہے سب کچھ، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جو سائنس ہے نا وہ بھی قرآن حکیم سے جو احکامات ہے وہ اخذ کر رہی ہے، چاہے وہ ایمان رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن ان کو بھی پتہ ہے قرآن کے اندر ہے ساری سچی باتیں۔ قرآن مجید نے جن چیزوں کو بیان کیا آج سائنس سال پہلے، سائنس ان چیزوں کو لے کر ان کے اوپر تحقیق کر کے لوگوں کے سامنے تجربات پیش کر رہی ہے۔ سائنس محتاج ہے قرآن کی، قرآن یقیناً اس میں کوئی، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا کچھ سائنس ہے، یہ جو ہم نے تجربہ کیا
وہ تجرباتی ہیں، وہ مذہب کو یعنی کہ اتنا قبول نہیں کرتے۔ اللہ اللہ۔ اچھا، اس کے ذریعے زندگی کا مقصد جو ہے وہ مذہب سے نہیں بلکہ مرضی سے ہے، یہ ان کی علامات ہیں اللہ کہ ہم نے زندگی کو ایسے نہیں گزارنا جیسے مذہب اسلام چاہتا ہے، یا جہاں سے مذہب اسلام نے منع کیا ہم نے وہاں سے رکنا، اور جہاں مذہب اسلام نے جانے کا حکم دیا ہم نے وہاں جانا۔ وہ اپنے آپ کو مذہب کی تابع نہیں بلکہ مرضی اور خواہش کی تابع کر کے زندگی یعنی گزارنا۔ جو چیز پسند آئی اس کو قبول کر لیا، اور جو چیز پسند نہیں اس کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ اسلام جی والوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر دین اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنے آپ کو تابع کرتے ہیں۔ تو یہ چند ایک علامات تھی فتنہ الہاد کے حوالے سے جو ملحدین ہیں، ان حوالے سے میں نے عرض کرتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، آج کے سیشن کا دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ دعا میں مانگتے ہوئے جو ہم اصالِ ثواب کرتے ہیں تو اس میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ 12 امام 14 معصوم کی ارواح کو ہم یہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے اندر اور بھی بات ہے، لیکن آج کا سوال اس حوالے سے ہے کہ یہ جو 14 معصوم ہیں اس سے مراد کون سی ہستی ہیں؟ اور اس کے ساتھ جو دوسرا سوال ہے اسی کے ساتھ وہ یہ ہے کہ کیا انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ بھی کوئی معصوم ہے؟ اور معصوم کی بھی وضاحت فرما دیں کہ معصوم کسے کہتے ہیں؟ اہل سنت کے اس بات پہ نظریہ ہے نا، اور جمہور علماء کا، فقہاء ائمہ اربعہ کا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سارے اللہ تعالیٰ کے جتنے پیغمبر ہیں، کم و بیش 1 لاکھ، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام، وہ سب کے سب معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں۔ معصوم کہتے ہیں ایسی ہستی کو کہ جن کے قریب گناہ نہیں ہو سکتے، جن کے قریب گناہ نہیں جا سکتے، یا جن سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں یا گناہ کبیرہ ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ کریم جل وعلا کی رحمت کے فرشتے ہیں، ملائکہ، وہ معصوم ہیں۔ اچھا، اب ان 2 جماعتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، جس طرح آپ بتلا رہے ہیں کہ دعا میں جو 14 معصوم، جہاں تک میرا خیال ہے ان 14 معصوموں سے وہ 12 جو امام ہیں مشہور ائمہ اہل بیت، اہل سنت کا بھی ان سے تعلق ہے، ہر مسلک کا ان سے تعلق ہے، جو 12 مشہور امام ہیں، اور ایک نبی کریم علیہ السلام اور ایک سیدہ کائنات خاتون جنت علیہ السلام، ان کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ معصوم سمجھتے ہیں۔ جبکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام یا ملائکہ کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، یہ ایک مسلمہ عقیدہ ہے، بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں چاہے وہ ائمہ اہل بیت ہوں، حضور کی آل کی شان ورا الورا، یقینا معصوم نہیں ہے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ان کی قدموں پر قربان، لیکن وہ معصومہ نہیں ہیں، محفوظہ ہیں۔ امام حسنین کریمین ہوں یا صحابہ کرام ہوں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یا دیگر جتنی بھی نفوس قدسیہ ہیں، وہ محفوظ عن الخطا ہیں، معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ اچھا، اب قرآن حکیم میں اللہ کریم جل وعلا نے اس کی جو وضاحت فرمائی ہے، سب سے بنیادی بات تو یہ سمجھیے کہ معصوم وہ ہوتا ہے جو اللہ کریم جل وعلا کی نگرانی میں ہو، وہ گناہ نہیں کر سکتا، نہ گناہ صغیرہ کا ارتکاب، نہ گناہ کبیرہ کا۔ اب ایک چھوٹی سی مثال بات سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی۔ جب شیطان نے یہ بات کہی تھی، قالا فبعزتک، اس نے کہا مالک مجھے تیری قسم ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، میں سب کو کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا۔ آگے اس نے کہا الا، یہ استثناء، الا عبادک منہم المخلصین، ایسی الفاظ ہیں قرآن۔ اس نے کہا مالک میں ان کو نہیں بھٹکاؤں گا جو مخلصین ہیں، برگزیدہ لوگ ہیں، جو خالص تیرے ہیں، میں ان کو بھٹکا نہیں سکتا۔ اس نے اس بات کا قبول کیا جو تیرے ہوں گے خالص، ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اب ظاہری بات ہے جب اس کا زور نہیں چلے گا تو وہ اگلا بندہ محفوظ رہے گا، یقیناً وہ گناہ کے قریب نہیں جا سکتا، وہ گناہ کر نہیں سکتا۔ اب یوسف علیہ السلام کے بارے خود قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے انہ من عبادنا المخلصین۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے اللہ فرماتا ہے انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہی الفاظ قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں کہ وہ ایسے برگزیدہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں رکھ کر شیطان ان پہ وار نہیں کر سکتا۔ تو جہاں پر یہ یوسف، ابراہیم، اسحاق علیہ السلام، دیگر انبیاء علیہ السلام، ان کو اللہ کریم جل وعلا نے اپنی نگرانی میں رکھا، یا دیگر جو رسولان اعظام ہیں
وہ گناہ نہیں کر سکتے تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں، جن کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے، یقیناً تو یہ بات ہمارا عقل کیسے قبول کرے گا کہ حضور نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ صغیرہ کا ارتکاب، معاذ اللہ یا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہو؟ تو بارکیف انبیاء علیہ السلام معصوم اس حوالے سے ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ کا صدور نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی ہے، بالکل اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جو اہل بیت کرام کی مبارک اور عظیم ہستی ہے، اللہ نے اپنی مرضی سے جن کو پاک فرما دیا ہے، وہ معصوم نہیں بلکہ محفوظ ہے۔ اللہ اپنے فضل و رحمت سے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریم۔ بے شک قبلہ شاہ صاحب، یہ جو ہمارا چوتھا سیشن ہوا تھا، اس کے اندر ایک سوال پیش کیا تھا خودکشی کے بارے میں، یعنی خودکشی کے ساتھ مرنے والے شخص کے لیے اس کی نماز جنازہ اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، اس کی وضاحت ہو گئی۔ اچھا، اس کے ساتھ مزید آپ اس کی وضاحت فرما دیں کہ مرنے والے حضرات جو ہوتے ہیں وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، انکار نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ ہے کہ حالات سے تنگ آ کے لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ساری جان چھٹے، یعنی ہمیں اس دنیا سے چھٹکارا مل جائے اور ہم قبر کے سپرد ہو جائیں۔ جی، تو کیا قبر کا معاملہ اتنا آسان ہے کہ بندہ بے خوف ہو جائے؟ قبر کا معاملہ اور برزخی زندگی، اس میں کچھ نہیں ہوگا، صرف قیامت کے دن ہی ہوگا، اس کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، یہ جس نے اب یہ الفاظ کہے نا کہ بس مرنا ہے اور قبر کے حوالے، سمجھو وہ آخرت سے بے خوف ہو گیا، اللہ اللہ اللہ، یا وہ اس معاملے سے بے خوف ہو گیا کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ میں نے اٹھنا ہے قبر سے اور اللہ کریم جل وعلا کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ، اچھا، پھر جو میں نے زندگی بسر کی ہے، چاہے 50 سال ہے، 60 70، جتنی اللہ کریم جل وعلا نے زندگی عطا فرمائی ہے، وہ زندگی کے سال نہیں، مہینے نہیں، دن نہیں، بلکہ ایک ایک سانس یا ایک ایک ساعت جو ہم نے گزاری، اس کا حساب و کتاب اللہ کے حضور پیش کرنا ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ، اگر آخرت کا تصور ہی نہ ہوتا، یہ ابتدائی آیات ہیں، تقریباً ہر انسان کو یاد ہیں۔ اللہ فرماتا وہ لوگ جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کی گئی قرآن کتاب، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے اور جو آخرت پر کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں، یوقنون، پکا یقین رکھتے ہیں۔ یقین سے مراد یہ ہے کہ آخرت ہے، ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ انہی کے بارے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کامیاب لوگ یہی ہیں کہ جن کے دماغ کے اندر یقین کامل پایا گیا کہ آخرت ہے، ہم نے اٹھنا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہی لوگ کیا ہیں؟ فلاح پانے والے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک سادہ سی مثال، ایک کافر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور اس نے نا وہ ایک ہڈی اٹھائی قبرستان سے، جہاں سے گرد و غبار ہوا کے اندر اڑ رہی تھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ من یحیی العظام وہی رمیم، اللہ اللہ، دیکھو نا یہ تو بوسیدہ ہو چکی ہے، کون ہے جو اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، فرمایا اس کو دوبارہ وہی بنائے گا جس نے پہلی مرتبہ اس کو بنایا۔ اولم یر الانسان، اسی طرح انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، فرمایا انسان بھول گیا، ہم نے اس کو ایک گندے قطرے سے پیدا کیا، ایک نطفے سے پیدا کیا، آج وہ ہم سے جھگڑتا ہے۔ اللہ اللہ، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم، اللہ اکبر، فرمایا رب کی شان نہیں دیکھتے جس نے اتنی بڑی زمین و آسمان کو بنایا؟ یہ دیکھیں نا آسمان، یہ آپ کو اس کے نیچے ایک پلر، ایک ستون، ایک سہارا نظر نہیں آئے گا۔ اتنا بڑا جو آسمان اللہ تعالیٰ نے بغیر سہارے کے بنا دیا، بغیر سہارے کے یہ کھڑا ہے، کیا وہ رب اس بات پہ قادر نہیں ہے جو اتنے بڑے آسمان کو بنا سکتا ہے، وہ مردے کو دوبارہ قبر سے اٹھا کر زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں بھی کھڑا کر سکتا ہے؟ تو یہ جو ان کے سینوں میں سے خوف ختم ہو گیا یا وہ، تو انہیں جو چلے گئے دنیا سے، اگر والد ایمان میں فوت ہوئے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، الہ العالمین ان کی بخشش فرمائے۔ جی، لیکن جو موجودہ دور کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، لوگ حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر رہے ہیں، بلکہ کئی گھر، وہ جو سرپرست ہے اس کے بارے میں آتا ہے والد نے اپنے گھر والوں کو زہر دیا اور خود بھی اس نے اپنی جان کو قتل کر دیا۔ ان کا انجام تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو اس جہان سے تنگ آ کر اپنی جان کو ختم کر دیتے ہیں اور قبر کے معاملات اور اگلے والے معاملات سے جو خوف دل سے نکل گیا ہے، تو وہ چیز بیدار کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو پچھلے درس کے اندر بھی ہم نے یہی بیان کیا ہے کہ کچھ سیدھی بات ہے جو وارثان ممبر و محراب ہیں، کچھ
کوتاہیاں ان کی بھی ہیں کہ امید رحمت کا اتنا جذبہ ہمارے دلوں میں آ گیا. یقین سچی بات ہے کہ فرضی نماز سے بھی ہم دور ہو چکے ہیں. اللہ. اور یہ نہ ایک نظریہ بلکہ اس پہ ہمارا یقین کامل ہو گیا کہ بس وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے ہی بخشش. جائے نماز نہ پڑھے، حرام کام کرے، جو مرضی کرتا رہے. اللہ اللہ. وہ اللہ تعالیٰ ہے جی، وہ معاف کر دے گا جی، اس نے کہاں پکڑنا ہے جی. جو ممبر و محراب کے ورثاء حضرات ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ تھوڑا سا خوف خدا کے حوالے سے بھی عوام تک پیغام پہنچائیں کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے رؤوف الرحیم ہے، ہمارا اس بات پر ایمان ہے، لیکن اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. یقیناً وہ کسی معاملے میں بھی پکڑ سکتا ہے، دنیا کے اندر بھی پکڑ سکتا ہے، قبر کے اندر بھی پکڑ سکتا ہے، اور آخر دیکھو وہ قادر ذات ہے، وہ مجبور تو نہیں ہے. نہیں مجبور کہ یہ تو نہیں کسی نے یہ کہا دیا کہ اللہ غفور رحیم ہے، وہ بخش دے گا تو ہمارے کہنے سے اس نے بخشنا ہے. وہ تو اس کی منشا وہ ہے، اپنی مرضی سے بخشے. مرضی سے بخشے. جو الفاظ مبارکہ ہیں وہ میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ مبارک کلام، من ذا الذی یشفع عنده، اللہ کون، کس کی جرت ہے، کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں، لیکن آگے فرمایا شفاعت کرے، سفارش کرے، بالکل اللہ باذن، مگر جب وہ اجازت دے. اجازت دے گا، اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کی مرضی ہوگی تو کسی کو بخشے گا. بے شک. ہمیں جس طرح پچھلے سیشن میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں سنا کہ امید اور خوف کے درمیان رہنا حالات کل من علیہ فان، بے شک. جیسے قرآن مجید نے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ہم نے ذکر کیا کہ ہر چیز کو فنا ہے. حالات اگر ایسے ہیں تو ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے، بے شک. اور اگر ایسے ہیں تو ان کے پیچھے اسباب ہیں، اور وہ جو اسباب ہیں ہو سکتا ہے ہم نے خود پیدا کی ہوئی. پھر یہ جو دنیاوی آزمائش ہیں، کوئی بندہ موت تک نہ جائے. اچھا یہ آزمائش اگر ملیں گے یا دکھ آئیں گے تو اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ گناہ تو معاف فرما ہی رہا ہے. یقیناً یہ بھی تو اس کی شان ہے کہ وہ کانٹا بھی اگر چبھا جی یقیناً پاؤں میں، اللہ تعالیٰ اس کے عوض بھی ہمارے گناہ معاف فرما دے. بے شک. اور دوسرا وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے نا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ اللہ اللہ، یہ تم پر مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور اگلے جملے کے اندر کمال رحمت اللہ رب العالمین وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ، اور بہت سارے تو تمہارے ایسے معاملات ہیں ہم ایسی معاف فرما دیتے ہیں. یہ تو اس کی شفقت و مہربانی. بندہ اپنا جو ہے محاسبہ کرے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو اس کا جواب مل جائے گا. اور اگر ایسا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، پھر آزمائش و مصیبت آئی ہے، تو پھر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ یہ تو قرآن کا بھی ایک فیصلہ ہے نا کہ اللہ ظلم کسی پہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی پہ ظلم کرے. یقین. جی اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی دین کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. قبلہ شاہ صاحب بہت شکریہ. معزز سامعین و ناظرین کرام، آج کی نشست میں الحاد کے حوالے سے اور عوام کے اندر جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان میں سے 14 معصومین کے حوالے سے، یا معصوم کون ہوتا ہے اس حوالے سے، اور جو لوگ اس زندگی سے تنگ آ کر اپنی زندگی ختم کر دیتے اس حوالے سے گفتگو ہوئی. امید کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. مزید آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر فرمائیں تاکہ یہ دین مبین کا پیغام حق لوگوں تک پہنچ سکے. بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد احسان عرفانی اور ہمارے شریک سفر پیرزادہ سید محمد وسیم الحسن شاہ صاحب قادری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.